شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ تعالی کے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیں۔ یقین مانیے کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا اور آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور ناظرین، اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے اور زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز اور قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ کسی کتے یا بلی کو بھی کھانا یا پانی پلا دینا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ کے ناموں کی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی ہو، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، الغرض ہر قسم کی مصیبت انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی بہت زیادہ کثرت سے استغفار کیا کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیا کریں تاکہ ہمارے لیے بھی خیر اور برکت کا باعث ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے اور انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان بھی کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے، اور یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے، اور کسی بھی گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہیں اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ تھے۔ قوم نوح اور قوم عاد کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا اور گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دیتا ہے
جہاں سے اس انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جائے تبھی انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کو بھول جائے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے کہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ اسی طرح گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے اور نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے اور اس کا نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے، اور دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا پھر ناراضگی سے ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی بھی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا پھر ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں انسان کے اعمال سے جوڑا ہے اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی اس کے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، ناظرین یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے ہی نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الارم ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، مجھے حکم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال دیکھ۔ تو ناظرین، دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی دنیا میں مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور انتباہ شدہ عوام کی استیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنے کے مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے اور امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہیں جو کہ رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضروری کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ تو ناظرین، جتنا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔
دوسرا یہ کہ جب بھی آپ سے گناہ ہو فوراً اس کی معافی مانگیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ جو بندہ گناہ پر استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں مہمانوں کو بدقسمتی سے زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمانوں کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے، اور بعض چیزیں چونکہ شریعت میں آتی ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، اور ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، مراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور سارے نام شان اور عظمت والے ہیں، اور ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، جبکہ باقی تمام نام صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا، ان کو پڑھا، ان کے معانی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بلا شبہ اللہ کی عبادت اور معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاص طور پر ایک حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں، اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا ہے، اور ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو کہ اس کے شایان شان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات منبع الکمالات کو ہر قوم اور مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، اسی طرح مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت اور جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلا بخشتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور وہی سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر جبکہ اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہیں۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اس کی جنس کا کوئی اور، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو یا وزیر و مشیر کی اسے حاجت ہو، بلکہ تمام چیزوں کا مالک صرف وہی ہے، سب کا مدبر وہی ہے، اسی کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کسی سے بھائی بندی ہے، نہ وہ کسی کی مدد کا طالب ہے۔ تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے رہو، اور مشرکین جو تہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتا رہے۔ تو ناظرین، جان لیجئے آج کا وظیفہ کیا ہے، آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔
تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور حصول ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں انشاءاللہ روزگار کے بہترین اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے تو یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑا ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ یا لطیف کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں ہے، تو پھر سوچئے کہ عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اسی طرح یا لطیفو کو بھی اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اس کی لطافت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن یا لطیفو کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یا لطیفو اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب نرم ہے، اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نرم ہے اور وہ نرم کو وہ دیتا ہے جو سخت کو نہیں دیتا۔ تو ناظرین، یہ حدیث دوسروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہمیں اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا لطیف ان دو ناموں کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا لطیف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جب بھی ذکر کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ وظیفے کے آخر میں دعا کرنا ہی مزدوری کے بعد پھل کھانے کا وقت ہے۔ تو اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے، اور اللہ رب العزت آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا اللہ خلوص دل سے ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔